الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها اور جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے کچھ حصہ ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً اور جو شخص بری سفارش کرے گا يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے. آج کے اس سبق میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سفارش ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی سفارش کرنا، ایک بری سفارش کرنا. اچھی سفارش سے مراد ہے کہ ایک آدمی کا حق ملتا ہے لیکن اسے مل نہیں رہا، آپ سفارش کرتے ہیں کہ یار اس کا حق ہے اس کو دے دو، تو آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کو حق مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا. آپ کی سفارش کی وجہ سے جو اس کو فائدہ ہوا ہے اس میں سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اسی طرح ایک آدمی مزدور ہے تو مزدور آدمی کے لیے کوئی اچھی جاب تلاش کرنا، سفارش کر کے اچھی جگہ پہ مزدور کو سیٹ کر دینا، تو ظاہر ہے اب اس کو مزدوری کی بجائے زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس میں سے آپ کو اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. زندگی کے اندر بے شمار ایسے موقع آئیں گے جہاں پہ آپ کو سفارش کا حق دیا جائے گا کہ یار آپ ہماری سفارش کر دیں. دنیاوی معاملات تو آپ سفارش کرتے ہوئے دو چیزوں کو مد نظر رکھیں گے کہ میری سفارش کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا حق نہیں ہے اور اس کو میں حق دلواؤں. اگر ایسے ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا ضرور گناہ ہوگا. آپ نے حق والے کا حق چھین کر جس کا حق نہیں تھا اس کو دلوایا تو یہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، وبال ہے. اگر صحیح آپ نے حقدار کا حق لے کر اس کو پہنچایا، دلوایا، سفارش کر دی تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں، سفارش کرنا غلط کام نہیں ہے. سفارشیں ہوتی تھیں. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت بنو مخزوم قبیلے کی، اس نے چوری کی. جب اس نے چوری کی تو اس کا مقدمہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں آ گیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. جب یہ فیصلہ صادر ہو گیا شرعی عدالت سے تو اس قبیلے کے جو لوگ تھے نا وہ کہنے لگے ہماری تو بڑی بے عزتی ہے اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. شریعت نے چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا ہے، اگر ہماری عورت کی
یہ اس طرح اس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے تو ہماری تو بڑی بےعزتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہاتھ کٹنا بچ جائے۔ اب انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، کیونکہ حضرت اسامہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا بہت پیار تھا، آپ ان سے بڑی محبت اور شفقت کرتے تھے، تو وہ ان کے پاس آئے، حضرت اسامہ بن زید کے پاس، اور ان کو آ کے کہنے لگے کہ آپ سفارش کریں کہ نبی علیہ السلام ہاتھ نہ کاٹیں، باقی جو بھی کہیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت اسامہ آئے، انہوں نے آ کے سفارش کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب انہوں نے سفارش کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ سن لو، جو پہلی قومیں تھیں وہ اس وجہ سے ہلاک ہوتی تھیں، ان کے اوپر عذاب اس وجہ سے آتا کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تو پھر وہ خاموش ہو جاتے، اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو پھر اس کو قانون کے مطابق کہتے، قانون یہ کہتا ہے، پھر قانون کے مطابق اس کو سزا دیتے، بڑے آدمی کے لیے خاموش ہو جاتے، اور غریب چھوٹا آدمی عام زندگی گزارنے والا انسان اس کے لیے پھر وہ خاموش ہو جاتے، اس کے اوپر سارا قانون لاگو کر دیتے۔ حضور نے فرمایا اسامہ یہ جو فاطمہ ہے بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، اگر اس بنو مخزوم قبیلے کی عورت کی جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی بھی ہوتی تو آج میں نہ قطع تو یدا، میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ بھئی یعنی وہ سفارش ٹھیک نہیں تھی جو حضرت اسامہ بن زید نے کی، تو نبی علیہ السلام نے اس کی سفارش کو ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی سفارش اگر غلط آدمی کر رہا ہے تو آپ اس کی سفارش کو رد بھی کر سکتے ہیں، حقوق تلف کر رہا ہے، حدود اللہ کے اوپر وہ ڈاکہ مار رہا ہے، اللہ کی حدود کو چھیڑ خانی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی سفارش کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اچھی سفارش ہے تو اچھی سفارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن لوگوں سے کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے یعنی علماء میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، انبیاء میں سے، جن کی سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجیں گے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن مجید یہ سفارش کرے گا اس شخص کی جو اس کو پڑھنے والا ہوگا کہ یا اللہ پاک میں تیری کلام تھا اور یہ شخص مجھے پڑھتا تھا، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دو، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سفارش کی وجہ سے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گویا سفارشیں قیامت کے دن ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوں گی، جیسا کہ تیسرا پارہ آیت الکرسی اس میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اس کی اجازت کے ساتھ قیامت کے دن سفارش ہوگی، لیکن اچھی سفارش ہوگی، غلط سفارش نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اچھی سفارش کریں، کبھی ظلم کے اوپر سفارش نہ کریں، کبھی قتل کے اوپر سفارش نہ کریں، کبھی چور کے سفارشی نہ بنیں، کبھی زانی کے سفارشی نہ بنیں، کبھی ایسے شخص کے لیے سفارشی نہ بنیں کہ جس نے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہو اور آپ اس کے سفارشی بن کے چلے جائیں۔ اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، آپ کو بھی نقصان ہوگا۔ جس کی سفارش آپ کر رہے ہیں، جو اس نے جرم کیا ہے اس کو تو سزا ملے گی، لیکن آپ بھی اس کے جرم میں شامل ہو رہے ہیں۔ غلط آدمی کی کبھی سفارش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سفارشیں
نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی اور غلط لوگوں کی صحبت سے ہٹ کر نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔